Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی 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 تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی تے جدوں جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا اے ڈگر دے گندن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا تے دکھیے دی گل دکھیا جانے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہ دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبراں بس کرو نہ رو اکھیو بس کرو نہ رو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں تھوڑی آواز صاف کر دو ایک کٹا دے آواز سمجھ ہونی چاہیے بس ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک راضی کے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
آقائے دو جہان پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین والمرسلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ دوستو، بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی باپردہ نشین ماؤں تے بہنوں، اللہ دا جتنا بھی شکر دا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ جس اللہ نے منو تینوں اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے سمیت سب دی حاضری اپنی بارگاہ دی اندر قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالی اج دی حاضری نو تیرے میرے واسطے ہدایت اور نجات دا ذریعہ سبب بنائے۔ 12 اپریل 2024 دا خطبہ جمعۃ المبارک اسی ادا کرنے واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ میں بہت بڑا ہی مشکور ہوں فاضل نوجوان محترم جناب قاری شفیق الرحمان محمدی صاحب دا کہ جنہوں نے تہاڈی زیارت دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قاری صاحب دی جوانی اندر، علم اندر، عمل اندر برکت فرمائے، اور اللہ پاک تمام ساتھیوں دی محبت بھی قبول فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ تو صحابہ کے سامنے میں تلاوت کی تھی، 24 سپارہ سورۃ الزمر دی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس مقام تے اس بات کا اعلان کر رہے نے، اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام سن کے گج بج کے درود پاک پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں شروع اندر یہ بات دس دینا وا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے مبارک ہے، فرمایا میری امت دا سب تو بخیل تے کنجوس او بندہ کہ جڑا میرا نام سن کے تے میری ذات تے درود پاک نہیں بھیجدا۔ سب تو بخیل تے کنجوس او شخص ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال، آپ دی بات نال اسی اپنی جان تو ود کے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے پورے خطبے دے دوران، جمعے دے دوران جدوں بھی نبی پاک دا نام گرامی آئے، اسم گرامی آئے، تے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بلکہ گج بج کے نبی دی ذات تے درود پڑھنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنے دے بڑے ہی فائدے ہیں، بڑے ہی فائدے نے۔ اگر ایک جمعہ، 2 جمعے، کئی جمعے اس موضوع تے الحمدللہ میں پڑھا سکنا وا کہ درود پاک دی فضیلت اور مقام کی، درود پاک دا شان اور مقام کی، لیکن جو بات، جو موضوع اس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا وا میرے بھائیو، وہ ہے توبہ۔ کیونکہ توبہ دا دروازہ اے نہیں کہ رمضان لنگ گیا ہے، رمضان گزر گیا ہے، ہون توبہ نہیں ہو سکتی، ہون معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ دا دروازہ ہر وقت، ہر مہینے تے ہر دن کھلے رکھا ہے، ہر رات اندر کھلے رکھا ہوا۔ جدوں تو سچے دل نہ توبہ کرے گا، توبتاً نصوحا، پکی تے سچی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تینوں اودوں ہی معاف کر دے گا۔ وہ چاہے رمضان ہوئے تے چاہے غیر رمضان ہوئے، توبہ دے واسطے رمضان دا ہونا کوئی ضروری تے لازم نہیں، توبہ دے واسطے رمضان دا ہونا ضروری تے لازم نہیں ہے۔ توبہ جس وقت بھی کیتی جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ رجوع کرنا تیرا کام ہے، استغفار کرنا تیرا کام ہے، کلا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے تے بڑیاں اپنیاں
رحمتاں اپنی نعمتاں عطا کرے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جڑا بندہ استغفار کرتا ہے، رب کو توبہ کرتا ہے، معافی منگتا ہے، اپنے گناہ دی معافی منگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے ہوتے اپنی رحمت دی بارش نازل فرماندے نے، اور اللہ تعالیٰ انہوں بیٹے عطا کرتے نے، اور اللہ تعالیٰ مال عطا کرتے نے۔ بیٹے بھی ملتے نے، مال دولت بھی ملے گا، رحمت دی بارش بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جنت بغات اور محلات تینوں عطا کرے گا۔ اور میرے بھائیو، توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بیماری دا علاج، ہر پریشانی دا علاج، ہر دکھ تکلیف دا علاج اللہ پاک نے اپنے اس توبہ استغفار کے اندر رکھ دیتا۔ استغفار کر کے دیکھ، توبہ کر کے دیکھ، رب کو معافی مانگ کے دیکھ، اللہ پاک تینوں کتنا نوازے گا۔ تو آؤ میرے بھائیو، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ جڑا بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، پہلا فائدہ انہوں یہ ملے گا کہ میں اودیاں ساریاں برائیاں، سارے گناہ، ساریاں غلطیاں اس بندے دیاں نیکیاں اندر تبدیل کر کے ادباس جنت دا اعلان کرتا ہوں۔ سارے گناہ، ساریاں برائیاں نیکیاں اندر کنورٹ ہو جان گیاں، کدوں؟ جدوں اسی پکے تے سچی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس بات اعلان کیتا ہے نا، رب العالمین دا قرآن ہے، 19 سورت الفرقان ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین دا قرآن مجید 19 سورت الفرقان ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے، استغفار کر لیندا، معافی منگ لیندا ہے، اس تو بعد نیک عمل کرنے شروع کر دیندا وا۔ توبہ کرن تو بعد نیک عمل دا کرنا شرط ہے، یعنی کہ جڑا بندہ استغفار کر کے توبہ کر کے اپنی زندگی اندر نیک عمل کرنے شروع کر دیندا وا، اللہ فرماندے نے فاولائک یبدل اللہ فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک دیاں برائیاں نو، اللہ پاک دیاں غلطیاں نو، اللہ پاک دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیندے نے۔ سیئاتہم حسنات فاولائک یبدل اللہ، رب دا قرآن، رب دا قرآن، میرے دوستاں تے میرے بزرگاں، توبہ کر کے دیکھتے سینا، استغفار کر کے دیکھتے سینا، رب کو ایک دفعہ معافی منگ کے دیکھتے سینا، اللہ پاک تینوں کنی عزت نال، کتنے شانت نال نوازیں گے، اللہ پاک تیریاں برائیاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کائنات دے لوگوں، آؤ میں قرآن مجید دا دوسرا مقام پڑھاں، اتنے اللہ پاک نے اپنے انہاں لوگوں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے بندے توبہ کرتے نے، معافی منگتے نے، استغفار کرتے نے، اللہ دے کولوں رو رو کے معافی منگتے نے۔ رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہے انہاں لوگوں دے متعلق، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا
فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے، اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا وا، یعنی کہ اس تو مراد ظلم تو مراد پتہ کی ہے کہ جڑا بندہ گناہ دی دلدل دے اندر گر چکیا وا، جڑا بندہ گناہ کرتا جا رہا ہے، یعنی کہ گناہ کرنا بندہ اپنی جان تے ظلم زیادتی کر رہا وا، جڑا بندہ معافی نہیں منگ رہا، استغفار نہیں کر رہا، وہ سمجھے کہ اپنی جان تے ظلم تے زیادتی کر رہا وا۔ اللہ فرماتے نے جڑا بندہ ظلم کرن تو بعد، زیادتی کرن تو بعد، ثم یستغفر اللہ، میرے کو معافی منگ لیندا ہے، استغفار کر لیندا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ بندہ مینوں پائے گا تے غفور رحیم ہی پائے گا۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، معافی منگنا تیرا کام ہے، استغفار کرنا تیرا کام ہے، رب العالمین دا کام ہے تینوں معاف کر دینا۔ آؤ قرآن مجید دا تیسرا مقام پڑھا، ایتھے اللہ پاک نے انہاں لوگوں دا تذکرہ کیتا وا کہ جڑے لوگ توبہ کردے نے اور پکی تے سچی توبہ کردے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ فرمایا اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، توبو الاللہ، اللہ دی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی تے سچی توبہ کر لو۔ اے نہیں کہ رمضان دے روزے ننگ گئے نے تے توبہ دا دروازہ بند ہو گیا وا، نانا میرے دوستا، اج بھی تو اگر رب کو معافی منگے گا، اج بھی توبہ کرے گا، اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، معافی منگ لیندا وا، اللہ رب العالمین او دے متعلق کی کہندے نے، فرمایا توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم، ان قریب اللہ پاک تیریاں برائیاں دور کر دیں گے، تیریاں خطاواں معاف کر دیں گے، ویدخلکم جنات تجری، اللہ پاک تیرے واسطے جنت دا داخلہ، اللہ پاک تیرے واسطے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے، ایسی جنت نو ملے گی، جنات تجری من تحتها الانہار، اور جنت جدے نیچے نہراں چلدیاں ہون گیاں، دودھ دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں، اللہ پاک تینوں ایسی جنت عطا کرن گے۔ اور لوگوں میں قرآن مجید کے اندر پنجواں مقام پڑھا، ایتھے میں اللہ پاک نے توبہ استغفار کرنے والے دے متعلق فرمایا وا، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، یعنی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رب کو معافی منگدا وا، اللہ نو کہندا سونیا مالکا میں بڑا گناہگار واں، میں پاپی خطا کار واں، میں سیاہکار واں، اللہ تو بخشنہار ہے، اللہ تو معافی نو پسند کرنے والا واں۔ اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو آوازاں لگا لگا کے خود کہہ رہے نے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آجا میرے بندیاں توبہ کر لیں، آجا بندیاں میرے کو معافی منگ لیں، میں تینوں معاف کراں گا، میں تینوں معاف کر دیواں گا۔ اور میرے بندیاں اللہ تعالیٰ کہندے نے تو ایک دن مر جانا وا، آج تینوں اللہ پاک نے صحت عطا کیتی ہے، آج تینوں اللہ پاک نے تندرستی عطا کیتی ہے، آج اپنی جوانی نو تو ضائع تے برباد کر رہے وا۔ کئی ایسے دوست نے، کئی ایسے دوست احباب نے کہ جنہاں نے رمضان دی قدر نہیں کیتی، رمضان دے روزے نہیں رکھے،
رب کو توبہ نہیں کیتی حالانکہ رمضان دے مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے گئے سن جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے سن شیاطین نو جکڑ دیتا گیا سی جنہاں نو جکڑ دیتا گیا سی کئی ایسے بد نصیب لوگ نے رمضان دے مہینے نو پا کے بھی رب کو توبہ نہیں کردے معافی نہیں منگ دے استغفار نہیں کردے حالانکہ ان لوگاں دے متعلق نبی پاک نے بددعا دیتے آمین کیا وا جبرائیل امین نے بددعا کیتی سی سونے اللہ او بندہ تباہ و برباد ہو جاوے او بندے دے تے رب دی لعنت ہوے جڑا رمضان دے مہینے نو پا کے وی رب کولوں توبہ نہیں کردا معافی نہیں منگدا استغفار نہیں کردا نبی پاک نے جبرائیل امین دی بددعا تے آمین کہہ دیتا سی اس واسطے کائنات دے لوگوں اج بھی تہاڈے کول مہلت جے اللہ پاک نے تینوں مرن تو پہلے پہلے مہلت دتی ہے رب کول توبہ کر لئیے معافی منگ لئیے تے آؤ پھر میں کہنا چاہنا وا اور کہن والا بڑی پیاری گل کرتا جا رہا وا کر لے توبہ یار تے جانائی مر بندیاں پڑھ لے قرآن تے جانائی مر بندیاں کر لے توبہ یار تے جانائی مر بندیاں پڑھ لے قرآن تے جانائی مر بندیاں دنیا دے وچ ایویں نہ تو خوب چلیا بھول گیا اے رب نے تینوں کیوں کلیا پڑھ لے قرآن کیا کر لے چار تے جانائی مر بندیاں پڑھ لے قرآن تے جانائی مر بندیاں کر لے توبہ یار تے جانائی مر بندیاں پڑھ لے قرآن تے جانائی مر بندیاں تو کی شے خان سکندر ہنڈ گئے کچھ بھی نال نہیں لے گئے سب کچھ ایتھے چھڈ گئے نے نا موت نو منو وسار تے جانائی مر بندیاں پڑھ لے قرآن تے جانائی مر بندیاں اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں آج دنیا دی دولت کٹھی کیتی جا رہے وا اگر کسی کو ایک مکان ہے ایدی کوشش کے دو ہونے چاہی دے رہے اگر کسی کو ایک گڈی ہے ایدی کوشش کے دو ہونیاں چاہی دیا نے اگر کسی کو قلہ زمین داوا ایک ایکڑ زمین داوا ایدی کوشش کے دو قلے دو ایکڑ ہونی چاہی دے نے اللہ دی قسمیں دنیا دی خفت سے نہیں پہ گئی ہے دنیا دا مال کٹھا کرتا کرتا انسان ٹر جاندا وا اینو پتہ نہیں کہ ایک دن میں مر جانا وا ایک دن مینوں موت نے آ کے بوجھ لینا وا اس واسطے کائنات دے لوگوں رکھ باؤلے دے رہنے والے ہو اج دا میرا پیغام میسج یہی ہے موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی آ سکتی ہے موت کس موت آ کے بوجھ سکتی ہے موت نے نہیں دیکھنا اے نوجوان ہے ہر جوانی اندر ہے ہلے میری موت نہیں کڈنے موت نہیں لیانی موت نہیں ویندی کہ بچہ یتیم ہو جان گے یا رول جان گے موت نے نہیں دیکھنا کہ انہیں علی رب کرو معافی نہیں منگی اے گناہگار ہے خطا کار ہے موت نے نہیں دیکھنا اس واسطے دوستہ تے بزرگا میں تینوں پیغام دینا چاہنا وا رب کرو معافی منگ لے توبہ کر لے استغفار کر لے ورنہ جے موت آ گئی اس وقت پچھتایا تے کسے کام دا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اسے واسطے پھر کہن والا کہہ رہا وا تو کی شے خان سکندر ہنڈ گئے نے کچھ بھی نال نہیں لے گئے سب کچھ ایتھے چھڈ گئے نے نا موت نو منو وسار مر جانے مر بندیاں کر لے توبہ استغفار تے جانے مر بندیاں اللہ اللہ کر لے توبہ یار تے جانے مر بندیاں
پڑھ لے قرآن تے جانا ہی مر بندیا یا ایھا الذین آمنو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والےو رب کولو توبہ کر لو رجوع کر لو معافی مانگ لو اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا وا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں دے کول نا ایک بندہ آیا ہے اور آ کے کہندا ہے امام صاحب کوئی ایسی وظیفہ ایسی کوئی دعا دسی جائے کہ میری بیماری دور ہو جائے میں دسن لگا ہاں کہ استغفار دے کنے فائدے نے استغفار دے بڑے فائدے نے امام صاحب کہندے نے اگر تو چاہنا کہ مینوں شفا مل جائے بیماری تو نجات مل جائے کثرت دے نال زیادہ تو زیادہ استغفار کرے استغفار کر رب کولوں معافی مانگ توبہ کر بندہ چلے گیا دوجا پھر بندہ آیا آگے کہنے لگا امام صاحب میرے کول بیٹے دی نعمت نہیں ہے دعا کرو یا کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ میں وظیفہ پڑھاں تے اللہ پاک مینوں بیٹے جیسی نعمت نال مالا مال کرتے ہیں اور میری بھی دعا اللہ اس مسجد اندر اور اس گاؤں اندر جتنے والدین ایسے نے کہ جنہ دے کول بیٹے جیسی نعمت نہیں اللہ انہوں نیک سالی بیٹی عطا فرما امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر تو چاہنا کہ اللہ تینوں بیٹے نال مالا مال کر دے بیٹا عطا کر دے پھر استغفار کر زیادہ تو زیادہ جنہ زیادہ استغفار کرے گا اللہ پاک نے استغفار دی برکت نال بیٹا عطا کر دے گا دنیا دی کسے ہستی کو جان دی ضرورت نہیں کسے بابے کول کسے پیر کول کسے فقیر کول او جان دی ضرورت نہیں ہے اولاد دینے والا کون ہے اللہ اولاد دا ڈبو کرے کول ہے اللہ وہ جنوں چاہے بیٹی تا کرے جنوں چاہے بیٹا تا کرے تے جنوں چاہے رلوی بارش دے دے تے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھنے والا ہے اگر تسی جان دے کہ اللہ پاک سنو بیٹی عطا کرن استغفار کرو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دوسرے بندے نو استغفار دا وظیفہ دسیا ایک اور بندہ آیا کہنے لگا امام صاحب کئی دنوں تو بارش نہیں آ رہی کئی دنوں تو بارش نازل نہیں ہو رہی کوئی ایسا وظیفہ دس دے وہ کہیں وظیفہ کریے تے اللہ پاک اپنے احمدی بارش نال فرما دے اج تے بے موسمی بارش فصلیں پک کے تیار ہو چکیاں نے اور اس وقت بیچارے کسان زمیندار پریشان ہیں کہ کوئی ہوا بھی نہ آ جائے ہوا بھی نہ چلے بارش نہ آئے بے موسمی بارشاں کیوں ہو رہی نے اسی رب نو بلا دیتا ہے اسی رب نو بلا دیتا ہے پہلا اے سبب جے بے موسمی بارش آندا کہ اسی اللہ نو یاد نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے معافی نہیں مانگتے توبہ نہیں کرتے اور دوسرا سبب بھی سن لو بارشاں بے موسمی آندا دوسرا سبب اے جے کہ اسی جڑا رب دا حق ہے اسی کٹ دینے جو عشر رکھیا گیا وا جو غریب یتیم مسکین دا حق بندا ہے وہ بھی اسی خود کھادی جا رہے ہیں حالانکہ 20 من دے اندروں ایک من عشر بندا ہے کوئی ایسا کسان وہ گھاٹی ہے کہ جڑا 20 من دا ایک من دیندا ہوئے ورنہ جڑے بڑے زمیندار نے خاص طور تے وہ عشر کٹ دے نہیں اگر ساڈے ملک پاکستان دے اندر ہر زمیندار ہر کسان جتنا جتنا عشر بندا ہے اگر اپنا اپنا عشر کٹنا شروع کر دیں تو پورے پاکستان کے اندر غربت ختم ہو جائے گی کوئی غریب باقی نہیں رہے گا بہرحال جو بات میں کر رہا ہوں کہ امام صاحب نو سوال کیتا گیا کہ رحمتی بارش آئے کوئی وظیفہ دسیا جائے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او آن والیا استغفار کر توبہ کر جتنا زیادہ استغفار کریں گا توبہ کریں گا اللہ پاک رحمتی بارش نازل فرمان گے تے جدوں تیناں بندیاں نے آ کے اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ بیماری دسی ہے لیکن امام صاحب نے تیناں نو ایکو ہی پوڑی دیتی ہے ایکو ہی پوڑی یعنی کہ ایکو دوائی ایکو گولی دیتی
تے جڑے شاگرد بیٹھے نے امام صاحب دے وہ سارا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہے نے، فرماندے نے اے امام صاحب جی، اے استاد محترم جی، تسی اے تیناں بندیاں نو اکو دوائی دتی ہے، یعنی کہ پہلا بندہ آیا وا وہ کہندا کہ میں بیمار وا مینوں کوئی وظیفہ دسیا جائے، دوجا بندہ آندا کہ آ کے کہندا وا امام صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسیا جائے کہ اللہ مینوں بیٹا عطا کرے، تیسرا بندہ آیا کہ انہیں کیا امام صاحب جی کوئی ایسی دعا دسی جائے کہ جڑی دعا کریے تے رحمتی بارش آ جائے۔ امام صاحب جی تسی انہاں تیناں نو اکو ہی دعا دتی ہے، اکو وظیفہ دسیا وا، تے امام صاحب کہندے نے کیا تسی رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ رب دا قرآن کی کہہ رہا وا؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار تسی کرو، رب کول توبہ تسی کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تواڈے تے رحمتیاں بارشاں وی ہون گیاں، میں رحمتی بارش بھی برساواں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تواڈی مدد بھی کراں گا مال عطا کر کے، دولت عطا کر کے، وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور تانوں بیٹے بھی عطا کراں گا، اور جنات بغات جنت بغات عطا کراں گا۔ یعنی کہ پتہ کی چلیا وا استغفار کرن دے نال اللہ پاک رحمتیاں بارشاں نازل کردے نے، استغفار کرن دے نال اللہ پاک مال دولت نال نوازدے نے۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں پتہ چلیا وا استغفار دے بڑے ہی فائدے نے، استغفار دے بڑے ہی فائدے نے۔ آؤ پھر ایک اور واقعہ تواڈے سامنے پیش کراں، تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، مستدرک مسند احمد دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم والے اکٹھے ہو کے موسیٰ پیغمبر دے کول آندے نے، آ کے کہندے نے اے موسیٰ نبی جی اللہ دے کولوں دعا ہی کر دیو، کئی دنوں تو رحمت دی بارش نہیں آئی، تے موسیٰ پیغمبر فرماندے نے ٹھیک ہے آؤ میری قوم والیو اسی جا کے رب کولوں دعا کرنے ہاں۔ موسیٰ پیغمبر اپنی قوم والیاں نو کھلے میدان دے اندر لے گئے نے، جا کے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے، اللہ اپنی رحمتی بارش نازل فرما دے، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے موسیٰ نبی تیری قوم دے اندر ایک گناہگار ایک نافرمان بندہ جب تک بستی اندروں نکل کے نہیں جائے گا میں اس بستی تے رحمتی بارش نہیں نازل کراں گا۔ موسیٰ پیغمبر فرماندے نے میری قوم والیو اللہ پاک نے اے چیز دا اعلان کیتا وا کہ میری اس بستی دے اندر ایک نافرمان بندہ ہے، ایک گناہگار بندہ ہے، جب تک اس قوم دے اندر نکل کے نہیں جائے گا رحمتی بارش نہیں برسائی جائے گی۔ تے جڑا بندہ گناہگار ہے جڑا نافرمان ہے انہوں سج گئی ہے، انہوں پتہ لگ گیا وا کہ میں ہی گناہگار ہاں، کیونکہ ہر بندے نو پتہ کہ میری کنی کہ میں کنے جوگا ہاں، ہر بندے نو پتہ ہے میرے اندر کیڑی کیڑی خامی کیڑا کیڑا گناہ ہے، یا رب العالمین نو پتہ ہے اے اللہ پاک نے ساڈے عیباں تے پردے پائے ہوئے نے۔ اگر سانو پتہ چل جائے ایک دوسرے دے عیباں دا تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسی ایک دوسرے نوں منہ دکھان دے قابل نہیں رہواں گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ میرے اندر کیڑی کیڑی خامی ہے تیرے اندر کیڑی کیڑی خامی ہے، سانو نہیں پتہ لیکن مینوں سانو پتہ ہے تے اللہ تعالیٰ نوں پتہ ہے۔ اگر سانو پتہ چل جائے کہ تیرے میرے اندر کیڑے کیڑیاں خامی نے، میں کیڑے کیڑے کرتوتاں کرنا وا، کیڑے کیڑے میرے اندر عیب نے، تے اسی ایک دوجے نوں منہ دکھان دے بھی قابل نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر ایک نافرمان بندہ ایک گناہگار بندہ تے رحمت دی بارش رک گئی۔ اج اس پنڈ دے اندر کنے کے نمازی ہیں، کنے کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے 30 روزے رکھے ہو، کنے کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پورا سنیا ہوئے، اور ہر گھر دے اندر بے نماز، ہر گھر دے اندر رب دا نافرمان
تے پھر اسی کہنے کہ قاری صاحب مولوی صاحب رب ساڈی سنتا ہی نہیں، رحمت دی بارش آ نہیں رہی، فلانا عذاب، فلانی چیز دی پریشانی، کدے مہنگائی دا عذاب، کدے اے ساڈے تے جڑے مسلط حکمران ہو چکے نے یہ بھی ساڈے تے عذاب بن کے آ چکے نے کہ جنہاں نوں غریب عوام دا کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنی تجوریاں بس بھری جا رہے ہیں، اپنے بس بینک بیلنس بھرے جا رہے ہیں، جڑا غریب بیچارہ او ظلم دی چکی سے پستا جا رہا ہے، جڑا غریب او غریب تو غریب تر ہوندا جا رہا ہے، امیر نو کی پرواہ ہے۔ بہرحال میں دسنا چاہنا وا کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر ایک گناہگار بندہ سی، ایک نافرمان سی، تے رحمت دی بارش رک گئی سی۔ اج ساڈے ملک دے اندر، ساڈے علاقے کے اندر ہزاراں لکھاں تعداد دے اندر لوگ گناہگار نے، نافرمان نے، پھر اسی رب دی رحمت دی امید دے بھی طلبگار ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جب تک بندہ اٹھ کے نہیں جائے گا رحمت دی بارش نہیں آئے۔ ہن اس بندے نے دل دل سوچیا کہ جے میں اٹھ کے چلا گیا تے پھر تے لوگوں نے مینوں گلاں کر کر کے تانے مینوں دے کے مار دینا، کہ او ظالما تیری وجہ تو کئی دنوں تو رحمت دی بارش رکی رہی، تو ایسا نافرمان، ایسا ظالم گناہگار تو کہ جدی وجہ تو رحمت دی بارش رکی رہی۔ ہن دل دی اندر نا دیکھو میں دسن لگا کہ رب کنا معاف کرنے والا ہے، رب کنا غفور رحیم ہے، اور مالک کتنا رحم کرنے والا ہے۔ دل دی اندر سوچی پہ گیا تے اللہ نہ کال ملا لی، اللہ دے نال لو لگا لی۔ دیکھو اللہ تعالی اگر تو اپنے دل دے نال بھی ارادہ کر لے نا، منہ پاویں معافی منگ یا نہ منگ، اگر تو اپنے دل دے اقرار نال بھی اے چیز دا اقرار کر لیا کہ آج تو بعد میری توبہ، میری معافی، میں کوئی گناہ نہیں کرنا، تے اللہ تعالی تینوں پھر بھی معاف کر دے گا۔ منہ اندر پاویں تو استغفار کر یا نہ کر، اے ہوئی بات ہے۔ ہن دل دے اندر اللہ نال کال ملا کے بیٹھ گیا وا، اور کی کہہ رہے ہیں سونیا مالکا، یا تو جاننا وا یا مینوں پتہ کہ میں گناہگار ہاں، اللہ میرا کسی نوں پتہ نہیں ہے کہ میں نافرمان ہاں۔ اج میں اگر اپنی قوم والے دے سامنے اٹھ کے چلا گیا، انہاں لوگوں نے مینوں تانے مینے دے دے کے مار دینا وا، میں کسی نوں منہ دکھان دے قابل نہیں رہواں گا۔ اس واسطے سونیا مالکا میری توبہ ہے، میری توبہ، میری توبہ، آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا، آج تو بعد میں تیری نافرمانی نہیں کراں گا۔ سونیا مالکا تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کائنات دے لوگو، آؤ رکھ باولی دے رہنے والے ہو، میں ایہو تانوں پیغام دینا چاہنا وا، ایہو میسج دینا چاہنا وا کہ اج اسی بھی رب کولوں دل دے اندر توبہ کر لئیے، معافی مانگ لئیے اور دعا کر لئیے کہ سونیا مالکا سی بڑے گناہگار واں، اللہ تو بخشن ہار واں، اللہ آئی سانو معاف کر دے، آج تو بعد ساڈی توبہ واں۔ تے آؤ پھر اسی سارے مل کے دعا نہ کر لئیے اور سارے مل کے پڑھ لئیے، ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا ہور سہارا یا مولا۔ ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں، ہر بندے نوں پتہ ہے کہ میرے اندر کنے گناہ نے، میرے اندر کنیاں خامیاں نے، میرے اندر کنیاں کمیاں نے۔ اس بات اسی سارے مل کے کہہ دئیے اور مل کے سارے پڑھ لو، ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالوں پر ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے، تیری رحمت دا دریا مولا۔ ربا تو آس کسے دی توڑی نا،
ربا تو آس کسے دی، ہر بندے دی آس ہے نا اللہ جمعہ پڑھنے واسطے حاضر ہوئے ساڈے تے اللہ تو راضی ہو جا، ربا تو آس کسے دی توڑی نہ کر اپنے تو خالی موڑی نہ، تینو خالی ہاتھ پرتوندے نو، تینو خالی ہاتھ پرتوندے نو آندی آپ حیا مولا۔ نبی پاک دی حدیث مبارکہ دا ترجمہ میں سنا رہا ہوں، نبی پاک فرماندے نے کہ جیڑا سفید والا بڈھا بابا اللہ دے کولوں ہاتھ چک کے جدوں دعا کردا وا، جدوں بھی کوئی بزرگ بابا اللہ دے کولوں ہاتھ چک کے دعا کردا ہے، نبی پاک فرماندے نے کہ اللہ تعالی فرماندے نے مینوں حیا آندی کہ میں اپنے سفید والے بندے دے ہاتھاں نوں خالی موڑ دواں۔ اللہ فرماندے مینوں حیا آندی ہے کہ میرا بزرگ بندہ سفید والا ہاتھ چک کے میرے کو دعا کرے، معافی منگے تے میں اودے ہاتھاں نوں خالی موڑ دواں، مینوں حیا آندی ہے۔ دیکھو اللہ کتنا غفور رحیم ہے، لیکن کئی ایسے بزرگ، کئی ایسے بڈھے بابے کہ جنہ دی عمر 60 سال 70 سال 80 سال ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے مسجد کے اندر آنا نصیب نہیں۔ ٹی وی دیکھنا ہوئے 10 نمبر دی اینک لگا کے ٹی وی دیکھن گے، حکا پینا ہوئے سارا دن بہ کے حکا پی کے گزار دیں گے، لتاں قبر پہنچ گئی نے، لیکن ہجے بھی رب کو توبہ تے استغفار نہیں کر رہے، معافی نہیں مانگ رہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں استغفار کر لو، توبہ کر لیے، معافی مانگ لیے، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا جی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تیرے معافی منگن اندر دیر ہے، رب دے معاف کرن اندر دیر نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک قرآن اعلان کر رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا جتنا بھی نام آئے تو گج بج کے نبی پاک کی ذات درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم نبی پاک دی ذات درود پڑھیا غم دور ہو جاندے نے، پریشانیاں مک جاندیاں نے، کاروبار دے اندر برکت آ جاندی ہے، بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے۔ تے آؤ اگر بات آ گئی تے پھر میں کہہ جاواں، کیونکہ قاری نبی صاحب مینوں کہہ رہے سن کہ جڑے لوگ نعتاں سننے والے اشعار سننے والے نے، میں تہاڈا ذوق شوق پورا کر جاواں اور بڑی پیاری گل کرنا چاہنا وا، درود پاک دا پھر تانوں مقام پتہ چل جائے گا، درود پاک دی فضیلت بھی مل جائے گی۔ اور اس واسطے پھر میں گلی گلی اندر اے اعلان کر رہا ہاں، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، یاد کر ویلا اس یارے گاردا، گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا، رج کے دیدار لے او تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ اس بات نبی پاک دا نام سن کے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، جدوں بھی نبی پاک دا نام سنو اس میں گرامی سنو، ہر بندے نو محبت نال عقیدت نال نبی پاک دے درود پاک رج رج کے پڑھنا چاہیے وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مستدرک حاکم دی روایت، تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایک ایسا گناہگار بندہ وا جدا نام کفل بندہ ہے کہ جڑا بڑا گناہگار ہے، شرابی تے انسانی بدکار قسم دا بندہ وا، اللہ دا نافرمان بندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دے دروازے تے ایک بیچاری بیوہ عورت جدا میاں فوت ہو گیا وا، خامد فوت ہو گیا وا، بچے یتیم ہو گئے نے، کائنات دے لوگوں جان دے جنا جدوں میاں دا سایہ اٹھ جائے، خامد فوت ہو جائے، بیوہ عورت دی زندگی اجیر بن کے رہ جاندی ہے، پریشانیاں دے اندر چلی جاندی ہے۔ اے بیچاری بی بی جڑی نیک پاک دامنا عورت ہے، لیکن دکھاں نے مجبوریاں نے مجبور کر دیتا کروں نکلن تو باہر۔ اللہ اللہ چل دی اپنے بچے دا پیٹ پالنے واسطے لوگاں دے کول منگدی کفل دے دروازے تے پہنچ گئی ہے، جا کے کہندی وے کفل مینوں کچھ میری مدد کیتی جائے، میرے بچے یتیم بھوکے پیاسے نے، میں اپنے بچے نو کھانا کھلانے چاہنی ہاں، میں انہاں دے واسطے اناج لینا چاہنی ہاں۔ کفل کہندا نہیں بی بی اگر ایک رات میں نہ بسر کریں گی 60 دینار میں تینوں دواں گا۔ 60 دینار بڑی وڈی رقم اس وقت دی بندی ہے۔ اللہ اللہ اے بی بی بڑی پاک دامنا عورت ہے، نیک خاندان دی بی بی ہے، تے ہاتھ جوڑ کے کہندی وے کفل رب دا واسطہ ہے اللہ کو ڈر جا، ایسی میں عورت کوئی نہیں ہاں، مینوں دکھاں نے مجبور کر دیتا وا، میرے بچیاں دی بھوک برداشت مجبور کر دیتا ہے، میرے کول برداشت نہیں ہویا، میں گھروں باہر نکلن تے مجبور ہو گئی ہاں، میں انج دی بی بی نہیں، میں انج دی عورت نہیں ہاں۔ کفل کہندا ٹھیک ہے پھر تیری مدد میں کوئی نہیں کرنی۔ اے بیچاری روندی واپس آ جاندی ہے، صبح تو نکلی شام جدو گھر پہنچی ہے، تے جدو گھر پہنچدی ہے بچے بیچارے صبح تو لے کے شام تک اپنی والدہ دے انتظار کرتے پے نے کہ ساڈی امی کچھ کھان واسطے لے کے آئے گی، اسی کھاواں گے روٹی کھاواں گے۔ اللہ اللہ دی قسم دکھ مجبور کر دیندے نے، بچیاں دی جی بھوک نو ویکھ کے ماں دے کلیجے نوں رک پہ جاندا وا، ماں نے جلدی نال اپنے سینے نال لگایا وا، رو کے کہندی میرے بچے ہو برداشت کرو، صبر کرو، مینوں اج بڑی وڈی آفر آئی ہے، بڑے وڈے گناہ دی آفر آئی ہے، لیکن میں بے پاک دامنا عورت ماں، میں اے گناہ نہیں کر سکنی سا، میں تہاڈی بھوک پیاس برداشت کر سکنی ہاں، لیکن تہاڈ میں اے گناہ کدی نہیں کر سکدی۔ بیچارے بچے آخر بچے ہوندے نے، روئی جا رہے نے، بار بار اصرار کری جا رہے نے، ہائے امی جی کچھ کھان واسطے دیتا جائے، اسی روٹی کھانا چاہنے ہیں، صبح تو لے کے شام تک کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں۔ آخر بیچاری ماں ہے، ماں نو ترس آ جاندا ہے، اپنے بچے دی بھوک ویکھ کے دوبارہ پھر کفل دے دروازے تے چلی جاندی ہے، جا کے کہندی وے کفل مینوں تیری شرط منظور ہے، ایک رات میں تے نہ بسر کرن واسطے تیار ہاں۔ اللہ اللہ تیری بات میں دسنا چاہنا وا، کفل نے اس بی بی نوں اندر لے آندا وا، دروازے بند کر دیتے گئے نے، کھڑکیاں بند کر دیتیاں گئیاں نے، اے بیچاری تھر تھر کمبی جاندی پئی ہے، تھر تھر ڈری جا رہی ہے، کہندی وے کفل رب دا واسطہ ہی ہلے بھی رب کولو ڈر جا، اللہ کولو مینوں ڈر بڑا ڈر آ رہا ہے، مینوں رب دا بڑا ہی خوف آ رہا وا۔ تے کفل کہندا نہیں بی بی تینوں کادا ڈر ہے، دروازے بھی بند کھڑکیاں بھی بند ہے، کون سانو دیکھدا پیا وا۔ اے بی بی کہندی وے کفل تو سمجھنا کہ کوئی نہیں ویکھ رہا، تینوں پتہ نہیں ہے میرا رب کتنا بریک بین دیکھنے والا ہے، میرا اللہ بڑی میرا اللہ کالے رات اندر کالے سیاہ پتھر دوتے کالے رنگ دی کیڑی نو چلنے والا اللہ دیکھنے والا وا، اتنا بریک بین اللہ دیکھنے والا وا۔ مینوں رب دا بڑا ڈر آ رہا ہے، مینوں بڑا ہی خوف آ رہا وا۔ کفل دے ذہن دے اندر اے بات بیٹھ گئی کہ بیچاری بی بی نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیتا، کوئی برائی نہیں کیتے، آج والے گناہ کیتا بھی کوئی نہیں ہے، پہلے ڈری جا رہی ہے، پہلے روئی جا رہی ہے، تھر تھر کمبی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ کفل دی زندگی بدل گئی ہے۔ کفل کہندا نہیں بی بی اے 60 دینار بھی لے جا، جا تیری عزت بھی محفوظ ہے، میں تیرے نال کچھ بھی نہیں کراں گا۔ اے جلدی نہ 60 دینار لے کے چلو، گھروں نکل گئی ہے۔ رات دا وقت آ گیا وا، کفل دی زندگی بدل گئی ہے۔ کفل نے اپنا دروازہ بند کیتا وا اور دروازہ بند کر کے وضو بنا لیا وا، وضو بنا کے دو رکعتاں پڑھیاں نے، رب کو رو رو کے معافی منگی، توبہ کیتی، استغفار کیتی۔ اللہ سونے میں بڑا گناہگار ہاں، اللہ میں پاپی خطا کار ہاں، اللہ میں تیرا نافرمان ہاں، شرابی زانی بدکار قسم دا بندہ
بندہ وا اللہ اج تو بعد میری توبہ ہے اج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا اج تو بعد میری پکی تے سچی توبہ وا کفل نے رات نو معافی منگی ہے اسی رات ملک الموت آ جاندا ہے کفل دی جان نکال دیتی جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں ساری رات کفل دی میت گھر دے اندر پئی رہی ہے صبح جدوں سورج نکلدا ہے لوگ کفل دے گھر دے لاگوں گزرتے پے نے کوئی کہندا کہ ظالم بندہ ہلے ستا پیا ہے انہیں رات کوئی منہ کالا کیتا ہوئے گا ظالم ہلے ستا پیا وا جدوں کافی وقت گزر جاندا وا دروازہ کوئی نہیں کھلنے لوگ پریشان ہو جاندے نے یار کہندے نے یار جا کے دیکھو تے صحیح نا کی ماجرا کی گل ہے کیوں دروازہ نہیں کھلیا دو چار بندے اندر جا کے داخل ہو کے ویندے نے کہ کیفل فوت ہو گیا کیفل مر گیا تے اے لوگ اللہ کرنیاں شروع کر دیندے نے رات کوئی گناہ کیتا ہوئے گا رات کوئی اینے بدکاری کیتی ہوئے گی مر گیا مگروں لتھ گیا استغفر اللہ معاذ اللہ لوگ اینو گلاں کردے پے نے تے اللہ پاک نے کیفل دے دروازے تے کوئی جملہ لکھ دیتا وا اللہ فرماندے نے میرے بندیو کیفل دے بارے گلاں نہ کرو کیفل نو برا بلا نہ کہو اج کیفل نے رات نو مرن تو پہلے میرے کرو پکی تے سچی توبہ کر لیں سی معافی منگ لیں سی میں اللہ نے کیفل نو معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے سبحان اللہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ساری زندگی بدکاری کرتا رہا لیکن آخری وقت اللہ پاک نے موت دیتی تے خاتمہ بالخیر تے دیتی ہے رب کو معافی منگ لئیے اس واسطے دوستوں تے بزرگوں میں تن ایک پیغام دینا چاہنا وا اپنی موت تو پہلے توبہ کر لئیے کوئی پتہ نہیں کدوں موت دا وقت آ جانا ہے کس وقت موت دا سن پینا پینا وا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے لیکن اے دا وقت کسے نو پتہ نہیں ہے وقت بڑی دور دی بات ہے اے رکھ بولی اندر رہن والے ہو ایتھے تیری پیدائش ہونی ہے ایتھے پیدائش ہوئی ہے لیکن سانو پتہ نہیں ہے زمین دے کیڑے ٹکڑے تے جا کے اسی مر جانا وا کئی مسافر کئی راگیر پتہ نہیں رستے اندر فوت ہو جاندے نے اللہ یعنی کسے نو پتہ نہیں ہے کہ دنیا دے کیڑے ٹکڑے اندر جا کے مینوں موت آنی ہے بی ای ارضن تموت اس واسطے کہنا دے لوگوں معافی مانگ لئیے تے آؤ پھر میں کہنا چاہنا وا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل تینوں اے پسند ڈھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل تینوں اے پسند ڈھیر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی کنہ دے مقابلے نے پھر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں رب نو کیا کر اللہ تیرا ہی بندہ وا چاہے منگدا وا چاہے چنگا وا چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں اوندے میتھو ہو گئی دیر اللہ سونیا کل تینوں اے پسند ڈھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا کل تینوں اے پسند ڈھیر اللہ سونیا اللہ نو اے گل بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے کو معافی منگے تو میں انہوں معاف کرا آؤ آخری بات بیان کرا تے میری بات مکمل ہو گئی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وہ دن لکھ دے نے کہ میں نا سفر تے جا رہا ہاں تے سفر تے اندر چل دیا عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا عشاء دی نماز کسی مسجد میں ادا کیتی پڑھی وقت دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لیکن کسی نو مسجد والے پتہ نہیں کہ اے جڑے بزرگ آئے نے اے کون ہے انہاں دا نام کی ہے کوئی جاندا پہچاندا نہیں امام صاحب کہندے عشاء دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے میری خواہش ہی کہ ہلے میرا سفر لمبا وا تے چلو رات ایتھے بسر کر لینا وا صبح نماز فجر پڑھ کے میں آگے سفر تے پھر چلا جاواں گا
بہرحال کہندے میں لیٹن دی کوشش کیتی لیکن جڑے مسجد دے انتظامیہ والے سن وہ کہندے نے کہ بزرگو مسجد اندر رہن دی سون دی کسی اجازت نہیں ہے لہذا تسی چلے جاؤ. امام صاحب فوراً اٹھے تے مسجد دے دروازے دے باہر ہی ایک تھڑا بنیا سی اسے جا کے بیٹھ گئے. پریشانی دے عالم اندر بیٹھے نے ایک ایسا نوجوان آیا کولوں گزردا پیا وا تے بزرگاں نو ویکھ کے نا کہندے نے بزرگو تسی لگدا جویں پریشان جے ادھی رات دا وقت تے کی گل ہے. امام صاحب کہندے نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اے میری کفیت ہے میں تے رات بسر کرنا چاہنا سا مسافر ماں اگے جانا سی لیکن رات ہو گئی میں سوچا تھے بسر کر لوں لیکن مسجد والے نے نہیں رہن دیتا. ٹھیک ہے تے نوجوان بڑا نیک سی کہندے نے بزرگو تسی اج میرے مسافر میرے مہمان بن جاؤ اج تسی میرے مہمان بن جاؤ میں تہاڈی مہمان نوازی کراں گا اور تانوں سون واسطے بستر بھی دواں گا جگہ بھی عطا کراں گا. بزرگ امام صاحب کہندے ٹھیک ہے. امام صاحب نا اس نوجوان دے نال چلے گئے. وہ نوجوان پتہ کی کام کیڑا کردا سی نان بائی یعنی روٹیاں لگاندا سی تنور تے نان گل لگاندا سی تے امام صاحب نا کہندے نے کہ میں اس نوجوان نو دیکھیا کہ اتنا نیک اتنا پرہیزگار اتنا استغفار کرنے والا. امام صاحب کہندے نے کہ میں ساری رات اس بندے نو ویندا رہیا کہ جدوں انہیں آٹا بنایا خمیر گنیا تے اپنی ہر مکی دے نال استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یعنی جڑا بھی کام کر رہا تے ہر کام دے نال استغفر اللہ پڑھتا جا رہا استغفر اللہ پڑھتا جا رہا. روٹیاں لگا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے روٹیاں تنور چوں کڈ رہے ہیں استغفر اللہ پڑھی جا رہا ہے. امام صاحب کہندے میں بڑا حیران ہویا کہ یار اتنا نیک بندہ اتنا نوجوان پرہیزگار کیونکہ جڑے نوجوان ہوندے گھٹ ہی پرہیزگار ہوندے ہیں. اج نوجوان اپنی جوانی نو ضائع کرتے پے نے کلباں دے اندر یوٹیوب تے فیس بک تے واٹس ایپ تے بیٹھ کے سارا دن نیٹ چلا کے اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں اپنی جوانی بیکار کر رہے ہیں. امام صاحب کہندے نے کہ میں بڑا حیران ہوئے تے آخر میں پوچھ ہی لیا کہ اے نوجوان ذرا دس تے صحیح نا کہ تو اتنا استغفار کر رہے ہیں اتنی رب کو معافی منگنا ہے بار بار ہر کام دے اندر استغفار تو کر رہے ہیں کیا تینوں تیرے اس استغفار نے کبھی فائدہ بھی پہنچایا؟ اے بات سننے والی ہے کیا تیرے اس استغفار نے رب کو معافی منگنا کیا تینوں ادا کوئی فائدہ بھی ہے؟ نوجوان کہندا ہے کہ بزرگو یہ فائدے پوچھتے جے جدوں دا میں استغفار کر رہا ہاں جدوں دا میں اے کم کر رہا میں وظیفہ کر رہا ہاں اللہ پاک نے مینوں کسی چیز دی کمی نہیں ہون دتی کسی چیز دی کدی کمی آئی نہیں. اور دوجی بات میں رب کولوں جیڑی دعا کرنا وا اللہ میری ہر دعا پوری کر دیندا ہے. جیڑی دعا رب کو میں کیتی ہے رب نے پوری کیتی ہے. اے استغفار دا فائدہ سنو یار اے چھوٹا فائدہ کہ جے رب کو معافی دعا کہ اللہ سن اپنے گھر دا حاجی کرا دے جے اللہ تعالی استغفار دی دعا نو قبول کر لے تے اس تو بڑی سعادت دی بات کی ہو سکتی. یعنی کہ وہ کہندے نوجوان کہندا کہ جڑی بھی رب کو دعا کیتی اللہ پاک نے میری پوری کیتی ہے. تے امام صاحب نوجوان کہندا کہ بزرگو لیکن ایک ایسی دعا ہے کہ جڑی چند دنوں تو میں کر رہا ہاں وہ ہلے پوری نہیں ہوئی. امام صاحب کہندے نے اچھا وہ کیڑی دعا ہے؟ نوجوان کہندا ہے کہ بزرگو میں دعا کیتی ہے کہ میں سنیا وا کہ وقت دا جڑا امام ہے وقت دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے نیک بندے نے اللہ دے ولی نے تے میری دل دی خواہش ہے میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنا وا میں انہاں نوں ملنا چاہنا وا میں انہاں نوں دیکھنا چاہنا وا ملاقات کرنا چاہنا وا. میری دل دی اے تمنا دو چار دن تو پوری نہیں ہو رہی دعا کیتی ہے. امام صاحب مسکرا کے نہ کہندے نے واقعتا نہیں تو امام احمد بن حنبل میں ملنا چاہنا وا؟ نوجوان کہندا ہاں میں ضرور ملنا چاہنا وا. تو امام صاحب کہندے نے اچھا نوجوانا آ جا پھر میرے سینے لگ جا میں امام احمد بن حنبل وا. سبحان اللہ میں امام احمد بن حنبل وا اللہ پاک نے تیری اے بھی دعا قبول کر لی ہے تیری دعا پوری ہو گئی ہے. یعنی کہ پتہ چل گیا کہ استغفار دے میرے بھائیوں بڑے ہی فائدے جی. استغفار کرو
ہر کم دے اندر استغفار کرو جے رب کو معافی چاہندے جے اولاد چاہندے جے مال چاہندے جے رحمتیاں بادشاہ چاہندے جے تے ہر چیز اللہ پاک نے استغفار دے اندر تیرے واسطے اے وظیفہ بنا دیتا وا اے استغفار کرو رب کو توبہ کرو معافی منگو اللہ جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا جو نمازاں سے نہیں پڑھتے رہے اللہ اج تو بعد نماز بھی پڑھاں گے جو جمعے نہیں پڑھتے رہے اللہ اج تو بعد جمعے بھی پڑھاں گے قرآن دی تلاوت بھی کران گے استغفار بھی کران گے اذکار بھی کران گے دعا بھی کران گے اللہ دے کولوں دعا ہے کہ جو سنے سنائے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین